اتنا قصہ مصطفیٰ نے اللہ کی زبانی سنا تو مصطفیٰ کے دل میں خیال آیا اگر یہ سلطان مجھے مل جائے جو کام باقی نبی نہیں کر سکے تو اس کی مدد سے میں کروں گا. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں آخری بندے تک. اس کی مدد سے وہ کام میں کروں گا. خالق سے عرض کی پالنے والے یہ سلطان مجھے دے دے. آگے سے جواب ملا اے محمد یاسین کی سند میں نے تجھے بن مانگے عطا کی. آجو آجو اگے آجو بھئی توجہ چاہ رہا ہوں سامعین محترم. اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے اور بروز محشر ماتمیوں میں سے اللہ شمار فرمائے. بڑی عظمت ہے آپ کی عزاداروں کی. میں نے عرض کی کہ مصطفیٰ نے جب قرآن میں سلطان کی عظمت کو دیکھا تو مصطفیٰ کے دل میں خیال آیا اگر یہ سلطان مجھے مل جائے جو کام باقی نبیوں سے نہیں ہو پایا اس کی مدد سے میں کر لوں گا. کہا پالنے والے یہ سلطان مجھے دے دے. فرمایا یاسین بن مانگے دی, طٰہٰ بن مانگے کہا, مزمل بن مانگے کہا, عرش کی سیر بن مانگے کرائی. تو نے کہا نہیں میں نے کروا دی. لیکن یہ سلطان بڑا عظیم ہے, یہ سلطان بڑا ہے, اس کے لیے تمہیں درخواست لکھنی پڑے گی. پالنے والے آج تک میں نے تجھ سے مانگا ہی نہیں, تو نے بن مانگے دیا. درخواست کا طریقہ تو بتا, سلیقہ تو بتا, لکھوں گا میں. کہا لکھ اے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے محمد کہہ دے اے کریم اللہ مجھے سچائی سے داخل کر اور سچائی سے نکال اور اپنے ہاں سے ایک سلطان عطا کر جو میری مدد کرے. پھر مسلمانوں مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی, جو محمد سلطان کی مدد سے لے کر محمد بھی رہ سکتا ہے نبی بھی رہ سکتا ہے تو گنہگار اسی سلطان سے مدد لے کر کیا شیعہ نہیں رہ سکتے؟ یا علی اللہم صلی علی. اپنے ہاں سے ایک سلطان عطا کر جو میری مدد کرے. درخواست کے جملے کیا ہیں؟ وَقُرْ رَبِّ آدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَآخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا. سارے بولو سلطانًا, نہیں آواز آئی, سلطانًا نصیرہ. اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. سلطانًا نصیرہ ترجمہ کیا ہے میں نے تھوڑا سا, اب توجہ آپ نے کرنی ہے, لطف آئے گا انشاءاللہ. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب مجھے سچائی سے داخل کر. کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے سچائی سے داخل کر. اب توجہ کریں گے تو لطف آئے گا. پھر کہہ رہا ہوں مجھے سچائی سے داخل کر اور سچائی سے نکال. رب اکبر کی قسم آدم نہ تھا, محمد تھا بھی سچا. میں توجہ چاہ رہا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں آدم نہ تھا, محمد تھا بھی سچا. نوح نہ تھا, محمد تھا بھی سچا. ابراہیم نہ تھا, محمد تھا بھی سچا. بلکہ خود محمد نے کہا اولو خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. جب سے محمد کا نور ہے تب سے سچا ہے. لیکن آج کیوں کہہ رہا ہے سچائی سے داخل کر, سچائی سے نکال؟ آگے سے جواب ملا مولانا میں تو سچا تھا لیکن میری سچائی کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں تھا. آج میں اللہ سے اپنی سچائی کی تصدیق کرنے والا علی مانگ رہا ہوں. یعنی تیرے جاننے والے خیر. آدم نہ تھا, محمد تھا بھی سچا. ابراہیم نہ تھا, محمد تھا بھی سچا. لیکن آج کیوں کہہ رہا ہے میرے اللہ مجھے سچائی سے داخل کر اور سچائی سے نکال؟ آگے سے جواب ملا میں تو سچا تھا لیکن میرے سچائی کی تصدیق کرنے والا کوئی
نہیں تھا، اس لیے کہا اپنے ہاں سے ایک سلطان عطا کر جو میری نصرت کرے۔ درخواست لکھی کہ بس آخری جملہ فضائل کا اور مسائل کی طرف آخری جملہ، انشاءاللہ کل موضوع کو یہیں سے لے کے آگے چلیں گے۔ درخواست لکھی گئی، جو ہی مصطفیٰ نے درخواست لکھی، اللہ نے خلیل سے کہا اے میرے خلیل، میرے حبیب نے مجھ سے مانگا ہے سلطان، گھر بنا تاکہ میرا حبیب میرے گھر سے سلطان لے جائے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، تاکہ میرا حبیب گھر سے سلطان لے جائے۔ خلیل نے کہا کریم اللہ پروجیکٹ بڑا لمبا ہے، مستریاں دی ضرورت ہے، مزدوراں دی ضرورت ہے، کتنے مستری لگاؤں، کتنے مزدور لگاؤں، توجہ چاہ رہا ہوں، میرے اللہ پروجیکٹ لمبا ہے، مستریوں کی ضرورت ہے، مزدوروں کی ضرورت ہے، کتنے مستری لگاؤں، کتنے مزدور لگاؤں۔ آگے سے جواب ملا خلیل معصوم کی جائے ولادت ہے، غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگے۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں سامعین محترم، انتہائی نازک مرحلے میں آپ کو لے کے آ گیا، معصوم کی جائے ولادت ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں خلیل نے کہا کریم اللہ مستریوں کی ضرورت ہے، مزدوروں کی ضرورت ہے، مستری لگاؤں، مزدور لگاؤں، تاکہ اکیلے سے کام نہیں ہوتا۔ خالق نے فرمایا خلیل خبردار، معصوم کی جائے ولادت ہے، غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگے۔ پھر کہہ رہا ہوں خلیل خبردار، معصوم کی جائے ولادت ہے، غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگے۔ پھر مجھے سمجھ نہیں آتی، جو اللہ معصوم کی جائے ولادت پہ غیر معصوم کا ہاتھ برداشت نہیں کرتا، وہ معصوم کی سیٹ پہ غیر معصوم کہتے کرتا۔ جو اللہ معصوم کی جائے ولادت پہ غیر معصوم کا ہاتھ برداشت نہیں کرتا، وہ معصوم کی سیٹ پہ غیر معصوم کو کیسے برداشت کرتا؟ یقین جانیے، آپ نے بڑے بڑے خطیب سنے ہیں، وہ جملہ یہ ضرور پڑھتے ہیں، یہ جتنے آئے اس جگہ پہ بیٹھے نہیں جہاں معصوم بیٹھتے تھے۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں کی، پھر جملہ کہہ رہا ہوں، بدل کے کہہ رہا ہوں، یہ جتنے آئے اس جگہ پہ نہیں بیٹھے۔ پہلا آیا، اس نے وہ زینہ چھوڑا جہاں محمد بیٹھتے تھے، وہ نچلے زینے پہ بیٹھا۔ دوسرا آیا، اس نے وہ زینہ بھی چھوڑ دیا جس پہ پہلا بیٹھتا تھا، وہ دوسرے پہ بیٹھا۔ تیسرا آیا، اس نے وہ بھی چھوڑ دیا، تیسرے پہ بیٹھا، یعنی پہلا زینہ چھوڑا محمد جہاں بیٹھتے تھے، دوسرے آیا اس نے وہ زینہ چھوڑ دیا، اب تیسرا آیا اس نے وہ زینہ چھوڑ دیا۔ اب جب امیر المومنین کی باری آئی، زینے ہو گئے ختم۔ جب علی المرتضیٰ کی باری آئی ظاہری طور پر، زینے ہو گئے ختم، بندے تو زینے چاہ کہ علی ان کلیم تے بیوے گا۔ رب اکبر کی قسم، علی نے تیسرے پر پہلے قدم رکھا، پہلا قدم تیسرے پر رکھا، پھر دوسرا قدم دوسرے پر رکھا، پھر تیسرا قدم پہلے پہ رکھا، اور بیٹھ کے وہاں جہاں محمد بیٹھتے تھے اب خطبہ شروع ہو گیا۔ لوگوں نے چشم گوئیاں شروع کر دی، علی کہاں بیٹھ گئے؟ جب کہا علی کہاں بیٹھ گئے، ایک بزرگ صحابی بیچ میں کھڑے ہو کر کہا باتیں مت کرو، حق اپنی منزل پہ آ گیا ہے۔ باتیں مت بناؤ، علی اپنی منزل پہ بیٹھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کی جگہ پہ، معصوم کی سیٹ پہ معصوم ہی بیٹھتا ہے، غیر معصوم معصوم کی سیٹ پہ نہیں بیٹھتا۔ اور خود اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ یہ سیٹ ظالم کھینچ تو سکتے ہیں، ظالموں تک پہنچ نہیں سکتی۔
ظالم کھینچ تو سکتے ہیں، ظالموں تک پہنچ نہیں سکتے۔ کیسے پہنچتی؟ یہ جو سیٹ کے مالک ہیں انہوں نے سیٹ کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ اجروں من اللہ، آپ نے ہائے کی، اللہ آپ کی ہائے کو قبول فرمائے۔ وقت میں گنجائش میں دل تو تھا میں اور دو چار باتیں امیر المومنین کی شان میں بیان کرتا، انشاءاللہ کل سے یہیں وضو لے کے آگے چلیں گے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں، اس دین کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں آل محمد نے، اور پہلی بات میں یہی عرض کرتا ہوں اکثر مجالس میں کہ لوگوں نے مصطفیٰ کو نہیں سمجھا۔ اگر لوگ مصطفیٰ کو سمجھ جاتے تو کبھی بھی سیدوں کو کربلا نہ آنا پڑتا۔ شب عاشوراء کی رات لسٹ بن رہی تھی شہداء کی، تو پوچھا گیا کیا جناب قاسم کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے؟ جواب ملا، قاسم کیوں پریشان ہوتے ہو، اس لسٹ میں علی اصغر کا بھی نام ہے۔ اجرک بھائی، اس لسٹ میں علی اصغر کا بھی نام ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کربلا اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوگی جب تک علی اصغر میدان میں نہیں جائیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، ابھی مولانا صاحب تقریباً شہادت کے اکثر جملے پڑھ کے جا رہے تھے کہ جب جناب قاسم کو اجازت نہیں مل رہی تھی تو قاسم کی ماں نے کہا، بیٹا قاسم تیرے بازو پہ جو تعویذ ہے اس کو کھول۔ جب کھول دیا گیا فرمایا، قاسم اس تعویذ کو اپنے چاچا کو دکھا۔ بعض روایات ملتی ہیں کہ جناب قاسم اکیلے نہیں آئے، جناب ام فروا بھی ساتھ تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف جب دونوں بیٹا اور ماں آئے، امام حسین علیہ السلام جناب فروا کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ عزادار مجھے معاف کر دینا جو سید بیٹھے ہیں۔ امام نے فرمایا، مجھے حکم کیا ہوتا میں آپ کے خیمے میں آ جاتا، جبکہ کہا نا مجھے کہا ہوتا میں آ جاتا۔ بی بی نے فرمایا، غرضے والے اپنی غرضوں کے لیے دوسروں کے دروازوں پہ جایا کرتے ہیں۔ فرمایا، بی بی کیا غرض ہے؟ فرمایا، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی شہید ہو جائے۔ جب امام نے اصرار کیا کہ یہ میرے بھیا حسن کی نشانی ہے، تو بی بی نے فرمایا کہ یہ ایک تعویذ کا ٹکڑا ہے جو میرے سرتاج امام حسن نے اپنے بیٹے کے بازو پہ باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب مشکل پیش آئے حسین کو تو یہ تعویذ اسے دکھانا۔ اجرک من اللہ، یہ تعویذ امام حسین کو دکھانا۔ جب امام حسین کے سامنے تعویذ آیا، عزاداران مظلوم کربلا حسین آوازیں بلند کر کے رونے لگ گئے۔ فرمایا، حسن بھیا تو نے آخری لمحے بھی میرا اتنا خیال رکھا ہے، تعویذ کے اوپر جملے لکھے ہوئے تھے، اگر میں خود ہوا تو تجھ پہ قربان ہوں گا، اگر میں نہ ہوا تو میرے بیٹے کو قربانی کی اجازت دینا۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسن نے مجتبیٰ کے بیٹے جناب قاسم کو موت کی طرف اجازت مل گئی۔ سنو گے جملہ عزادارو، جب موت کی طرف اجازت مل گئی، کافی سارے لوگوں کو فرار کیا ہے جناب قاسم نے۔ جب دیکھا ہے نا انہوں نے کہ حسن کافی سارے لوگوں کو فرار کر رہا ہے، یہ لینوں کی پرانی روش رہی ہے، وہ یا کٹھا حملہ کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ آپ کے خیموں کی طرف آگ لگ گئی ہے۔ اجرک من اللہ، آپ نے سن لیا جملہ، کٹھا
اچھا ان لوگوں نے حملہ کیا امام حسن کے فرزند جناب قاسم پر. عزادارو جب جناب قاسم پہ حملہ کیا گیا تو جناب قاسم کا تاریخ کہتی ہے ایک پاؤں زین کے اندر پھنس گیا. اور پھر جناب قاسم نے کہا اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے امام حسین، یتیم زین سے زمین پہ آ گیا ہے. عزاداران مظلوم کربلا راوی لکھتے ہیں کہ امام حسین کے پہنچنے سے پہلے مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑ گئے، اور قاسم نہیں رہا، تقسیم ہو گیا. اجر و تمہیں اللہ آپ نے ہائے کی، اللہ آپ کی ہائے کو قبول فرمائے. جملہ سن لیجئے. امام حسین علیہ السلام بلند آواز سے کہتے ہو میرا بیٹا فرزند، میرا لال کہاں ہے؟ تو مجھے نظر نہیں آتا، ذرا آواز دے تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں. راوی کہتا ہے کسی ٹکڑے سے آواز آئی چاچا میں یہاں ہوں، کسی ٹکڑے سے آواز آئی چاچا میں یہاں ہوں، کسی ٹکڑے سے آواز آئی چاچا میں یہاں ہوں. عزاداران مظلوم کربلا میری طرف ذرا نظر کیجئے گا. امام حسین نے اپنی ابا کو زمین پہ بچھایا. جیسے زمین پہ آبا بچھائی مظلوم کربلا نے ٹکڑے چننے شروع کیے. عزادارو جب ٹکڑے چننے شروع کیے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ہاتھ ہے جو امام حسین کے ساتھ ٹکڑے جمع کرنے میں مدد کر رہا ہے. بس میں نے جو پڑھنا تھا پڑھ لیا. ایک ہاتھ ہے جو ٹکڑے جمع کرنے میں مدد کر رہا ہے. امام حسین پوچھتے ہیں تم کون ہو جو اس مشکل وقت میں میری مدد کر رہے ہو؟ جواب ملا میں تیرا مظلوم بھیا حسن آ گیا ہوں، میں تیرا بھیا حسن آ گیا ہوں. عزادارو سنو کہ جملہ تابوت امام حسن آ گیا ہے. سن لیجئے جملہ. جب کٹھے ہو گئے امام حسین نے ابا کو اپنے کندھے پہ رکھا. جب کندھے پہ رکھا تو خیموں کی طرف لائے. جب خیمے میں پہنچے تو بیبیوں نے پوچھا قاسم کا لاشا نہیں لائے؟ فرمایا نہیں، لاشا ہے جو میں لے کے آ گیا ہوں. عزادارو ساری بیبیاں کٹھی ہو گئی. جناب رباب بھی آ گئی. کبھی کوئی ٹکڑا اٹھاتی ہے، کبھی کوئی ٹکڑا اٹھاتی ہے اور آنکھوں سے لگاتی ہیں، بوسہ لیتی ہیں. جناب زینب پوچھتی ہیں میری ماں جائی اور میری بہن جناب رباب پوچھتی ہیں اے بی بی کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ کبھی کسی گوشت کے ٹکڑے کو اٹھاتی ہے، کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ فرمایا میں حسن کے بیٹے قاسم کے رخسارے کو ڈھونڈ رہی ہوں تاکہ مجھے چہرہ ملے اور میں بوسے کروں. لے آؤ اس مظلوم کے تابوت کو. عزادارو آج آپ خوش قسمت ہے کہ جناب قاسم کے تابوت کو اٹھایا ہوا ہے، لیکن کربلا کے میدان میں کوئی تابوت نہیں تھا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم حسن یا حسن یا حسن یا حسین یا حسین یا Be
ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم.